मीनार पाकिस्तान वाक़या शर्मनाक है, देखकर तकलीफ हुई। सोच नहीं सकता था कि मुल्क में कभी ऐसा भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब। मगरिब में औरत की इतनी इज्जत नहीं जितनी पाकिस्तान में की जाती थी। मुल्क में जिनसी जराइम बढ़ रहे हैं, इस तबाही की बड़ी वजह हमारे बच्चों की तरबियत ना होना है। जदीद तालीम के साथ हमें अपने बच्चों को तरबियत भी देना होगी। इंग्लिश मीडियम कल्चर ने हमें ज़हनी गुलाम बना दिया। जिसे पैसा बनाना होता है वो स्कूल का इंग्लिश नाम रख लेता है। पाकिस्तान का असल टैलेंट सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अंग्रेज़ का तबक़ाती निज़ाम तेज़ी से ख़त्म करना होगा। यकसा निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। अंग्रेज़ी तबक़ाती पहचान न बने, सबको पढ़ाएं। हमारे यहाँ 2 सिफारतकारों के लिए पूरी तकरीब इंग्लिश में कर देते हैं। अपने लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। लोग ऐवानों में अंग्रेज़ी में तकरीर करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा में पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का भी इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने तरीन के करीब तरीन साथी को माफ़ कर दिया। वज़ीर आज़म से रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की मुलाकात। नज़ीर चौहान ने अपने बयानात पर माजरत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के बाद बताया, इमरान खान ने लाहौर को PTI का किला बनाने की जिम्मेदारी लगाई है। हिदायत दी कि जो अरकान नाराज़ हैं उन्हें दोबारा मुतहर्रिक करके बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की जाए। भारत को अफगानिस्तान में मुंह की खाना पड़ी, अब वो तलवे चाट रहा है। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं। अमरीका का इत्तेहादी होने की बड़ी कीमत अदा की। दुनिया की कोई ताकत CPEC में रुकावट नहीं डाल सकती। PDM को मुफ्त मशवरा है कि ये डोमेस्टिक सियासत का वक्त नहीं। जलसे जुलूसों से हुकूमत जाने वाली नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। افغانستان د هیچ چا په خلاف هم نه استعمالوي، چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې چاته ضرر ورسوي. پاکستان زموږ یو همسایه هیواد ده او د پوله لرو، د راز ګټې لرو، مشترکات لرو او زموږ تقریبا افغانانو دوهم کور بلل کیږي. پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، اپنے گھر کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کے خلاف روس کے وقت سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کابل اپنے زور بازو پر فتح کیا، کسی نے مدد نہیں کی. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا، اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. بھارت منفی پروپیگنڈا سے باز رہے. مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت کو اپنا رویہ مثبت کرنا ہوگا. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا. اسلام نے خواتین کے حقوق موجود ہیں، تعلیم اور روزگار کے لیے بہتر ماحول فراہم کریں گے. طالبان ترجمان کا خصوصی انٹرویو دیکھیے اسی نیوز بلیٹن میں. آخری مزاحمتی کے لیے پنج شیر کا مستقبل کیا ہوگا؟ جنگجوؤں نے لڑائی کے لیے صفیں بنا لی. قیادت بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں مصروف. طالبان وفد کی احمد مسعود سے ملاقات. آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا. کابل میں ARY نیوز کے نمائندے سے گفتگو میں طالبان رہنماؤں نے کہا، نہیں چاہتے افغانستان میں کہیں بھی خون خرابہ ہو. احمد شاہ مسعود نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے، ہتھیار ڈالنے کا لفظ ان کی لغت میں نہیں. بین الاقوامی رہنماؤں خصوصاً فرانسیسی صدر سے ہتھیار نہ ملنے کا شکوہ. کہا، ان رہنماؤں کی تاریخی غلطی کو کبھی نہیں بھولوں گا. کابل میں قبضے سے 8 روز پہلے ہتھیار مانگ رہا تھا، انہوں نے انکار کیا. اب یہی ہتھیار، ہیلی کاپٹر، ٹینکس طالبان کے ہاتھوں میں ہیں. افغانستان کی صورتحال پر چین اور روس کے صدور میں رابطہ. چینی صدر نے کہا، افغانستان میں عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. روسی صدر بولے، افغانستان کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. جرمن چانسلر کہتی ہیں، افغان عوام کے مفاد تک طالبان سے بات جاری رکھنا ہوگی. طالبان سے کوئی غیر مشروط معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. برطانیہ کی طالبان کو منجمد اثاثے بحال کرنے کی مشروط پیشکش. بورس جانسن کہتے ہیں، طالبان ہمارے مطالبات مانیں، لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دیں، اپنی سرزمین سے دہشت گردی کی روک تھام یقینی بنائیں. عالمی طاقتوں کی جانب سے روکی گئی لاکھوں ڈالر کی منجمد رقم تک رسائی دے دی جائے گی.
انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داری طالبان کی ہوگی. ترجمان پینٹاگون جان کربی کا کہنا ہے کابل چھوڑنے کے خواہش مند افغان باشندے کی ہر ممکن مدد کی کوشش کریں گے. کابل ایئرپورٹ سے 24 گھنٹے میں 95 پروازیں اڑی. تمام افراد کو محفوظ صاف ستھرا ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. طالبان نے ایئرپورٹ کا نظام چلانے کے لیے ترکی سے مدد مانگ لی. کابل سے عملے کا باحفاظت انخلا. عالمی بینک کا حکومت پاکستان سے اظہار تشکر. وزارت خزانہ کے مطابق صدر عالمی بینک نے عملے کو ویزا اور سیکیورٹی فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا اسٹاف کی میزبانی پر وزیر اعظم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں. امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ. FIA نے انٹرپول ہیڈ کوارٹرز کو خط لکھ دیا. حسین حقانی کے خلاف 2018 میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا مقدمہ درج ہوا تھا. خط میں لکھا گیا ملزم حسین حقانی عدالتی مفرور ہیں. ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. انٹرپول حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا GHQ کا دورہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے استقبال کیا. صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر عارف الوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی. صدر اور آرمی چیف میں علاقائی صورتحال اور قومی سلامتی کے امور پر بات چیت کی گئی. صدر کو سائبر سیکیورٹی اور دیگر امور پر بریفنگ بھی دی گئی. لاہور میں ماں بیٹی سے مبینہ زیادتی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. فوٹیج میں متاثرہ خواتین کو بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے. کیس کے ملزمان کو پکڑنے پر تفتیشی ٹیم کے لیے انعامات. CCPO لاہور اور SSP ڈسپلن نے افسران کو انعامات دیے. تحقیقاتی افسر سمیت دیگر اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد انعام دیے گئے. راولپنڈی میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کیس. ملزم شاہنواز سمیت شریک ملزمہ کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ. کل پنجاب فورنزک لیب لے جایا جائے گا. عدالت نے پولیس سے مزاحمت پر درج مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا. عدالت کے حکم پر ملزم شاہنواز کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں. طالبہ سے زیادتی کے مقدمے میں ملزم 30 اگست تک عبوری ضمانت پر ہے. مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی کے کیس میں مزید 27 ملزمان عدالت میں پیش. ضلعی عدالت نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا. متاثرہ لڑکی اور اس کا ساتھی ریمبو ملزمان کی شناخت کریں گے. سپریم کورٹ کو اپنے ہی بینچ کی مانیٹرنگ کا کوئی اختیار نہیں. یہ غیر آئینی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس کے اختیار کے لیے قائم بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. سپریم کورٹ کو لکھے خط میں کہا اگر ایک بینچ دوسرے کی مانیٹرنگ شروع کر دے تو نظام عدل زمیں بوس ہو جائے گا. جسٹس فائز نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی تقرری بھی غیر آئینی قرار دے دی. کہا سرکاری ملازم کو رجسٹرار لگانے کا مقصد حکومتی دلچسپی کے مقدمات فوری فکس کرنا اور ناپسندیدہ کیسز کو دبا کر رکھنا تھا. کورونا وائرس کی چوتھی لہر کا قہر. ایک دن میں سب سے زیادہ 141 اموات. 3.5 ماہ بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ ہوئیں. مزید 4199 افراد میں وائرس کی تصدیق. ملک بھر میں مثبت کیسوں کی شرح 6.83% رہی. کورونا کے پھیلاؤ کی سب سے زیادہ شرح سندھ میں 8% ریکارڈ کی گئی. حکومت کا بیرون ملک جانے والوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا فیصلہ. حکمت عملی تیار. ویکسینیشن کا آغاز کچھ روز میں ہوگا. ویکسین کی قیمت اور ایڈمنسٹریشن چارجز وصول کیے جائیں گے. ویکسین کے لیے ویزا دکھانا ہوگا. کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم وہ ارادہ. جنید صفدر کی اپنے نکاح کی تقریب میں گلوکاری. ابن مریم نواز کی آواز کے کمال چرچے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. جمیکا ٹیسٹ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی. سیریز 1-1 سے برابر. بابر اور فواد کی بلے بازی نے جیت کی بنیاد رکھی. شاہین کی تباہ کن بولنگ نے میزبان ٹیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. 10 وکٹیں لے کر مین آف دا میچ اور سیریز قرار. نئی ٹیسٹ رینکنگ کریئر بیسٹ 8ویں نمبر پر آ گئے. بیٹنگ میں بابر اعظم کا 1 درجے بہتری کے بعد 7واں نمبر. فواد عالم کی 55 سے 21ویں پوزیشن پر چھلانگ.
قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مصباح الحق جمیکا میں 10 روز قرنطینہ کریں گے، ٹیم کے ہمراہ روانہ نہیں ہوں گے۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں اور دیگر آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ منفی آئے۔ بھارتی میڈیا کو ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی دوستی پسند نہ آئی۔ ٹوکیو اولمپکس میں نیرج کی جیولن بگاڑنے کا الزام لگا دیا۔ ارشد نے بھارتی میڈیا کا الزام مسترد کر دیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزید 2 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ چینی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان درآمد کرے گا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے چین سے ڈرونز درآمد پر ٹیکس چھوٹ بھی دے دی۔ سعودی عرب جانے والے اقامہ ہولڈر کے لیے اچھی خبر، سعودی حکام کا مکمل ویکسینیشن کرانے والے افراد کو داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ مسافروں کو تمام حفاظتی تدابیر کی پابندی برقرار رکھنا ہوگی۔ سعودی عرب نے بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد سائنو ویک اور سائنو فارم لگوانے والوں کو داخلے کی اجازت دے دی۔ پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ فوجی مشق دوسترم 3 کی افتتاحی تقریب، دونوں ممالک کے فوجی حکام موجود تھے۔ مشق کا مقصد دونوں افواج میں شعبہ انسداد دہشت گردی کو بہتر بنانا ہے۔ ISPR کے مطابق فورسز یرغمالی ریسکیو کمپاؤنڈ کلیئرنس میں حصہ لیں گی۔ مشق ہم آہنگی، تعاون، فیصلہ سازی اور حکمت عملی پر تیزی سے اقدامات پر مرکوز ہوگی۔ سابق افغان صدر اشرف غنی پر $169 ملین لے کر بھاگنے کا الزام۔ ریپبلکن ارکان کانگریس کا وزیر خارجہ کو خط، اشرف غنی کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا، اشرف غنی امریکی فنڈز خود ڈیل کرتے رہے، اتنی رقم لوٹی کہ ہیلی کاپٹر میں پوری نہیں آئی۔ اشرف غنی امریکی ٹیکس دہندگان کے فنڈز کو غبن کرتا رہا، فنڈز کو ضبط کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے۔ افغانستان کے سابق آرمی چیف کی کابل ایئرپورٹ کی تصویریں وائرل، جنرل ولی محمد احمد زئی عام لوگوں کی طرح قطار میں کھڑے کسی طیارے میں پناہ ملنے کے منتظر ہیں۔ ایک اور تصویر میں جنرل ولی زمین پر بیٹھے دکھائی دیے۔ افغانستان کے سابق وزیر مواصلات سید احمد شاہ نے جرمنی میں پیزا ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ سابق وزیر سائیکل پر پیزا ڈیلیور کرتے ہیں۔ احمد شاہ دسمبر 2020 میں وزارت سے استعفیٰ دے کر جرمنی چلے گئے تھے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2112 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔